شروع کی فلائٹ زیادہ مناسب ہوتی ہے یا آخری والی یا پھر درمیان والی؟ کون سی پرواز کب جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، اور کس فلائٹ میں جانے والوں کو احرام اور نیت کرنا ضروری ہوتا ہے اور کس میں احرام کی بالکل ضرورت نہیں، اور ان سے کیسے مزید مستفید ہوا جا سکتا ہے، سب کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں شامل ہے۔ پہلی بار حج پہ جانے والوں کے لیے یہ ویڈیو نہایت مفید ثابت ہوگی، کیونکہ ان کو خود تو کوئی تجربہ ہوتا نہیں، اس لیے وہ ہر جانے انجانے کے تجزیے، تجربے اور بن مانگے مشوروں اور خود ساختہ ہدایات کے ڈھیروں کی وجہ سے اپنی فلائٹ کے شیڈول سے مطمئن نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں، اور خواہ مخواہ اپنی فلائٹس کو تبدیل کروانے کی کوشش کر کے سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے کئی سالوں کے مشاہدے کے مطابق ہر سال حج پروازیں یکم ذی القعدہ کو شروع ہوتی ہیں اور 1 مہینے تک ان کی روانگی ہوتی رہتی ہے۔ شروع کی 15 دن کی فلائٹیں ڈائریکٹ مدینہ کی ہوتی ہیں، اس لیے ان پرواز والوں کو احرام باندھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ شروع کی حج پروازوں والوں کے لیے پہلے مدینہ کا تقریباً 1 ہفتے کا قیام ہوتا ہے۔ یہ 40 دن کے پاکستانی سرکاری حج پیکج کی بات ہے۔ شارٹ حج پیکج کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے، وہ شروع میں کبھی نہیں جاتے، وہ آخری کی ہی فلائٹ میں جاتے ہیں۔ شروع کی پرواز والوں کے لیے مدینہ اور مسجد نبوی میں رش بالکل نہیں ملتا، اس لیے روضہ رسول پر بار بار سلام پیش کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی میں بھی نسبتاً بہت آسانی ہوتی ہے۔ کافی دیر تک وہاں کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کا نادر موقع ملتا ہے۔ عازمین خوب ذوق و شوق اور اعلیٰ آداب کے ساتھ مسجد نبوی کے گوشے گوشے تک رسائی ملنے پر اپنی قلبی مناجات رب العالمین کے حضور پیش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مدینہ کی پاکیزہ اور ٹھنڈی آب و ہوا کی برکات سے خود کو مزین کرتے ہیں۔ مسجد قباء کی راہیں بھی خوب کشادہ ملتی ہیں۔ جنت البقیع کی زیارت، احد کے پہاڑوں کی محبت، شہداء کے قبور پر سلام، بدر کا میدان، وادی جن اور مختلف مساجد، سب کی زیارت کا موقع ملتا ہے، وہ بھی بغیر رش کے۔ بعض اوقات افراد بازاروں کی رونق بھی خوب بڑھاتے ہیں۔ اشیاء کی قیمت اور خاص طور پر کھجوروں کی قیمت بھی مناسب ہی ہوتی ہے۔ مدینہ کی کھجوریں مکہ کی کھجوروں کے مقابلے میں زیادہ سستی اور اچھی ہوتی ہیں، اس لیے اور کوئی چیزیں لیں نہ لیں کھجوروں کی خریداری مدینہ سے ہی کرنی چاہیے۔ پھر ان کھجوروں کو مکہ کے رہائش کے دوران روم میں اے سی میں رکھنے سے وہ خراب بھی نہیں ہوں گی۔ جب آپ روم میں نہ بھی ہوں تو بھی اے سی کو آن ہی رکھنا چاہیے۔ باقی چیزیں تو مکہ اور مدینہ دونوں میں تقریباً سیم دام میں مل سکتی ہیں۔ مدینہ کا 1 ہفتے کا قیام پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ مدینہ سے انسیت سے ہو جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ یہیں کے ہو کر رہ جائیں۔ اسی دوران عاشقان رسولوں کو مکہ مکرمہ کی حدود میں عزیزیہ یا بتاشا وغیرہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف مدینہ چھوڑنے پر دل رنجیدہ تو بہت ہوتا ہے، تو دوسری طرف کعبہ کے دیدار کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ مدینہ سے مکہ روانگی کے دوران میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے آگے کی منازل طے کرتے ہیں۔ شروع کی پرواز والے حج تمتع کا ہی احرام باندھیں گے۔ حج تمتع کرنے والے حج کی نیت نہیں بلکہ عمرہ کی نیت کریں گے، اور حج کی نیت حج کے ایام سے چند دن پہلے کی جاتی ہے۔ سفر کی تھکن اتارنے کے بعد پہلا کام عمرہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حرم میں رش بالکل کم ہوتا ہے، اس لیے آسانی سے حرم کے قریب قریب طواف کا موقع مل جاتا ہے۔ مطاف میں جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، خوب عمرے اور طواف کیے جا سکتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ، حتیم میں نوافل اور ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ مکہ کی زیارتوں میں نسبتاً آسانی ہوتی ہے، تو دوسری طرف بارونق بازار تو ہوتے ہیں مگر رش نسبتاً کم ہوتا ہے، اشیاء کی فراوانی اور قیمتیں بھی نسبتاً کم ہی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات حج مبرور کی تیاری کے لیے اچھا وقت مل جاتا ہے۔ مختلف تنظیموں اور سرکاری اداروں سے جڑے خدام الحجاج مختلف نشستوں میں عازمین کی رہائش گاہوں پر حج کی تیاری کرواتے نظر آتے ہیں۔
پھر حج مبرور کی تکمیل پر یہ اولین پرواز کے مسافر کامیاب و کامران اپنے اپنے گھروں کو بھی جلد ہی لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی کی پروازیں 13 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں اور 1 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ درمیانی پروازیں، درمیانی پرواز والے بھی اپنی بساط میں اولین پرواز والوں کی طرح فائدے میں ہی رہتے ہیں۔ دیکھنے اور پرکھنے کا سلیقہ بدل جاتا ہے۔ انہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی رونقیں جوبن پر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کی آمد سے لے کر مکہ مکرمہ روانگی کے دن تک مسجد نبوی تیزی سے آباد ہوتی نظر آتی ہے۔ درمیانی پرواز والوں میں کچھ پروازیں ڈائریکٹ مدینہ کی ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ملک سے احرام باندھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ پروازیں ڈائریکٹ مکہ یا جدہ کی ہوتی ہیں۔ اس صورت میں اپنے ملک سے، اپنے گھر سے احرام باندھنا ہوگا اور جہاز میں نیت بھی کرنی ہوگی۔ درمیانی پرواز والوں کو مکہ شریف اور عزیزیہ میں بھی رونقیں عروج پر نظر آتی ہیں، قیمتیں نسبتاً بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ان کو بھی خدام الحجاج سبق ادائیگی حج پکا کراتے نظر آتے ہیں۔ حرم میں تربیت کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ درمیانی پرواز والے حج مبرور کی ادائیگی سے پہلے بھی جتنے چاہیں عمرہ، طواف اور زیارات وغیرہ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کئی عمرے کر لیتے ہیں۔ تاہم حج کے دنوں سے چند دن پہلے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے تاکہ حج کی مشقتوں کے لیے جسمانی طور پر بھی تیار رہیں۔ بہرحال یہ بھی حج مبرور کی ادائیگی کے کچھ دنوں بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ آخری کی پروازیں، آخری کی پرواز والے کوئی ہفتہ بھر پہلے ہی ڈائریکٹ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بس 3-4 دنوں کے فرق سے منا روانگی ہو جاتی ہے۔ ڈائریکٹ مکہ یا جدہ کی فلائٹ کی وجہ سے احرام اور نیت بھی اپنے وطن سے یا پرواز کے دوران کرنا لازمی ہے۔ ان کے لیے حج کران کی نیت کر کے سنت نبوی کی پیروی کا سنہری موقع ہوتا ہے، تاہم حج تمتع بھی کر سکتے ہیں۔ آخری کی پرواز والوں کو شدید ہجوم میں عمرہ کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ راستوں کی بندش بھی ان نو وارد مسافروں کو خوب تھکاتی ہے۔ ان کی پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ بنا وقت ضائع کیے عمرہ ادا کر لیں، کیونکہ حج کے قریبی دنوں میں تقریباً 5 ذی الحجہ کے قریب حرم تک رسائی کے لیے ٹرانسپورٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ حج تربیت پروگرام انہیں بھی میسر آتے ہیں جس سے ضرور مستفید ہونا چاہیے، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ شاید ان کو سفری تھکاوٹ دور کرنے کا مناسب وقفہ نہیں مل پاتا۔ تاہم فریضہ حج سے فراغت کے بعد جوں دن گزرتے جاتے ہیں انہیں عمرہ کرنے کے بہترین مواقع میسر آتے ہیں۔ ایک طرف مطاف خالی ملنے لگتا ہے تو دوسری طرف فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ذہنی فکر کافور ہو جاتی ہے۔ خوب عمرے، طواف اور زیارت کر کے یہ بخشائے حجاج مدینہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں اور آقا نامدار کے دربار اقدس میں پاک و صاف جسمانی اور روحانی کیفیت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کو بھی اولین پروازوں کے مسافروں کی طرح رحمتوں کے خزینے سمیٹنے کے خوب مواقع میسر آتے ہیں اور ہجوم کی کمی ان کی جسمانی کارکردگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اشیاء ضرورت بھی ارزاں قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں۔ مدینہ کی خوب زیارتیں کم رش میں کرنے کا لطف حاصل کر کے یہاں سے کھجوریں اور تحائف خرید کے یہ قافلہ بھی اپنے وطن پلٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بہرحال فلائٹ کوئی بھی ہو، اہم بات یہ ہے کہ اربوں انسانوں کے ہجوم میں سے آپ رب العزت کے عزیز ترین مہمان بننے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس بڑی نعمت پر شکر ادا کیجیے اور دیکھا دیکھی خواہ مخواہ کی پروازوں کی تبدیلی کے چکروں سے دور رہیں۔ اس کی جگہ اپنی فلائٹ کے مطابق اپنے سفر کو پلان کیجیے۔ ہاں، البتہ جن کی حقیقی مجبوریاں آ رہی ہوں، جیسا کہ بچوں کے اہم امتحانات یا خدا نخواستہ نوکری یا کاروبار پر کسی قسم کی آنچ آ رہی ہو وغیرہ وغیرہ، تو اور بات ہے، اور یہ فلائٹ کی تبدیلی کے یہ آپشن بھی دراصل ان مجبوریوں کے لیے ہی رکھے جاتے ہیں۔ المختصر، کسی بھی دورانیے میں جانے والا حاجی کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔
لیکن بہرحال مدینہ منورہ سے واپسی بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔